السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج میں اعتکاف کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرے بہن بھائیوں کو طریقہ نہیں ہے کس ٹائم بیٹھنا چاہیے اور اس بیٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، نیت کس طرح کرنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، اور اس کی پوری ترتیب اور طریقہ اور روٹین بتاؤں گی۔ اور یہ میری پوری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے آپ نے، اور شیئر بھی ضرور کرنی ہے۔ کوئی میرا بہن بھائی بیٹھنا چاہے اور اسے معلوم نہ ہو کس طرح بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے، اس کی نیت کیا ہے، اور بیٹھ کر دعا کیا کرنی چاہیے، نوافل کون سے ادا کرنے چاہیے، تو اس طرح فائدہ کوئی نہیں بیٹھنے کا۔ اس لیے جو ہے آپ یہ غور سے ویڈیو دیکھیں، اس کا پورا طریقہ دیکھیں کہ کس طرح ہونا چاہیے اعتکاف پر بیٹھنے کی نیت، دعا اور نوافل ادا کرنے۔ جی میں آج آپ کو بتاؤں گی، میرے ساتھ رہیں۔ رمضان المبارک افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اپنے پردے والی جگہ میں چلے جائیں۔ اعتکاف کی نیت: میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے اعتکاف کی نیت ہے، یہ ہم نے نیت کر کے پردے والی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ دعا: اب ہم نے نیت کر لی اور پردے والی جگہ پہ ہم بیٹھ گئے، اب ہم دعا کریں گے۔ یا اللہ، میری کوتاہیاں اور میری غلطیاں معاف فرمانا اور مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرمانا۔ جب تک میں تیرے دربار میں حاضر رہوں، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان اور میرے تمام افراد کی خیر ہو، میرے ہمسائے، میری بستی کے لوگ کے خیر ہو، میرے تمام دوستوں، احباب اور میری تمام جاننے والے لوگوں کے گھروں میں خیر عافیت رہے۔ یا اللہ، دوران اعتکاف مجھے کسی طرح سے کوئی بری خبر نہ سنانا۔ اے اللہ، مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ عاجزی، میری عبادت اور میری اس کوشش کو قبول فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ہماری دعا ہوگی جیسے کہ ہم اعتکاف مغرب سے پہلے، افطار سے پہلے ہم اپنی پردے والی جگہ پہ بیٹھ گئے اور ہم نے نیت کر لی، جو کہ میں نے پہلے بتا چکی ہوں، اور اس کے بعد یہ ہم نے دعا کر لی۔ اور جی اس کے بعد جو ہم نے عبادات کرنی ہے، کیا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے، اسے نوٹ کریں، کیونکہ اندر داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے مغرب کے بعد، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل اعتکاف کی نیت سے ادا کر لے تو بہتر ہے۔ ہم نے اعتکاف کی نیت کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کس طرح نیت کرنی ہے، دعا کا بھی بتا دیا ہے، اور جیسے کہ اعتکاف کے 2 نوافل بھی بتائے ہیں کہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح جب بھی آپ وضو کریں تو آپ تحیۃ الوضو کے ادا کریں، 2 نوافل تحیۃ الوضو کے ادا کریں، بشرط مکروہ وقت نہ ہو۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نوافل نماز اوابین کے ادا کرنے ہیں، ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی یہ آپ نے ضرور مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل نماز اوابین کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ جو میں نے 6 نوافل آپ کو بتائے ہیں اوابین کے، اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 3 سلام کے ساتھ 6 نوافل ادا کریں۔ ہر 2 نوافلوں کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ نوافل پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں۔ اور جی ظاہری بات ہے، یہ جگہ ہی ایسی ہوتی ہے، ادھر جتنا ہو سکے رحمت کا سمندر بہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ جتنا ہو سکے دعائیں کریں، عبادات کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی پھر نماز عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، ہم نے نماز عشاء ادا کرنی ہے اور نماز تراویح۔
ادا کرنے کے بعد ہم نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے۔ روزانہ ادا کریں، کوئی بھی وقت اپنی پسند کا مقرر کر لیں کہ آپ کو جو بہتر وقت لگتا ہے آپ اس ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں کہ آپ ٹائم اپنا ویسٹ نہ کریں۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے، یہ ہمارا ہے کہ ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ جی اسی طرح ہم عبادات، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات اور صلاۃ التسبیح، ہم تراویح نماز عشاء کی جب ہم پڑھ لیں گے تو اسی طرح پڑھتے پڑھاتے ہمارا تہجد کا ٹائم ہو جائے گا۔ ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، کم سے کم 2 رکعت نوافل ادا کر لیں، 2 سے 12 تک آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد جو کہ سورۃ یاسین، سورۃ المزمل اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سحری کر لیں کہ ہم نے یہ اس ٹائم میں جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز ادا کریں اور سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ مزمل پڑھیں، اسی طرح درود شریف پڑھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، صورتیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح پڑھتے پڑھاتے ہماری سحری ہو جائے گی، اور پھر ہم نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ بعد نماز کے تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو 4 رکعت نماز اشراق 2 نوافل کر کے پڑھنے ہیں۔ اس میں کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، جو آپ کو آتی ہے آسانی سے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز ادا کرنے سے پورا حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اسی طرح نماز چاشت کا ٹائم ہو جائے گا، جب دن مکمل نکل آئے، یعنی کہ 10 بجے کے قریب 4 رکعت ادا کریں چاشت۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو اس کو ادا کرے گا میں اس کے دن کے آخری حصے تک کفایت کروں گا۔ چاشت کی آخری سجدے میں جب ہم آخری سجدہ کریں گے تو ہمیں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ یہ یاد سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے رزق میں کشادگی عطا کریں۔ جی اسی کے ساتھ جو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد 140 مرتبہ یا توابو پڑھیں، پھر اسی طرح تسبیحات کرتے رہیں، اور اسی طرح آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور وقت آرام کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جیسے کہ ظہر کی نماز آ جائے گی، پھر ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور ہم نے پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح ہم نے ظہر بھی ادا کر لینی ہے، قرآن پاک درود شریف پڑھتے رہنا ہے، عصر کی نماز ادا کر لینی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے افطاری کا ٹائم ہو جائے گا۔ ہم نے اس کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے ظہر سے عصر تک، اور درود شریف پڑھنا ہے اور استغفار پڑھنا ہے، اور اسی طرح افطاری کا ٹائم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے جیسے کہ پہلی میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے مغرب سے لے کے اگلی مغرب تک، تو ہم نے اسی طرح روٹین بنانی ہے، تو 6 نوافل ادا کریں اوابین کے، اور جب افطاری کا ٹائم ہو آپ دعا مانگیں، جتنی ہو سکے وہ دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور وہ روزانہ جب بھی ہم افطاری کے لیے بیٹھیں 5-10 منٹ پہلے بیٹھ جایا کریں، کام چھوڑ کے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دھیان میں، کھانے پینے کی دھیان میں لگ جاتے ہیں، کوئی کاموں کے کہ نہیں کہ ہم یہ سب چھوڑ کے ہم دعا مانگا کریں۔ تو جی یہ ساری روٹین تھی، یہ تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح، تراویح، یہ سب تھا اور یہ روٹین تھی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں بہتر سے بہترین عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری کوشش تھی اور یہی طریقہ تھا کہ ہم نے کس طرح نمازیں اور عبادت اور دعا اور نیت کرنی ہے۔ جی اللہ تعالی ہماری یہ میرے سمجھانے کا طریقہ کوئی غلطی خطائی معاف فرمائے، ہمیں بہتر سے بہترین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آج جو میں نے پوری ویڈیو بنائی، اللہ تعالی ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔